یہ میری خوش بختی ہے کہ میں آج فیملی آف دی ہارٹ کے بینر تلے یہاں آپ لوگوں سے ہم ابھی جاوید ثانی نے جو کچھ کہا یا میرے بارے میں خالد سہیل صاحب نے جو کچھ کہا تو مجھے سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون شخص ہے ہو رہا ہے. میں تو بس ایک طالب علم مختصر تھا، چھوٹا سا طالب علم جو ادب کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے، جنون کے راستے سے بلکہ سر کے بل چل کر اسٹیج تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی میں یہ جو یہاں ایک تقریر ہوئی اس کو سن رہا تھا، سنتے سنتے مجھے ایسا لگا کہ جس قدر خیال و خواب کے پیکر مذہب، خدا اور اخلاق کے نام پر چلتے ہیں، اگر اس کا عشر اشیر بھی ہم اپنا فکر کا وہ حصہ تھیٹر، ڈرامے اور ادب کے حوالے سے صرف کرتے تو شاید ہمارا فکر آج اتنا پیچھے نہ کرتا، ہم بہت دور آگے نکل جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اردو تھیٹر لیکن بہت پیچھے، لیکن ہم کچھ شہر سے آتے ہیں جہاں صرف غصہ ہی نہیں ہے، کلچر بھی ہے، جہاں صرف کمیونزم نہیں ہے بلکہ تھیٹر کی مضبوط روایت ہے، جہاں صرف اردو ادب پر گہوارہ بلکہ بنیادیں فراہم نہ کی گئی ہیں، بلکہ وہ ایک ایسا شہر ہے جس میں بنگلہ ادب ذرا سا اوور اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، جیسے کہ انگریزی ادب تھوڑا سا انڈر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نہیں کرتا ہے، وہاں ہے. تو یہ میری خوش قسمتی تھی، خوش بختی تھی کہ مجھے بنگلہ تھیٹر دیکھنے کا موقع ملا. اسٹیج پر، پروسینیم میں، راستے پر، کی ہول تھیٹر میں، گھروں میں، چھوٹے چھوٹے علاقے میں، تین چیزوں سے میں بڑا متاثر ہوا. اور مجھے ایسا لگا کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دا پلے از دا تھنگ، تو وہ شروع کرنا چاہیے. جس نے یہ کہا تھا کہ اٹ از irresistible، تھیٹر کو ہم ریسسٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے. لیکن جب روایتی تھیٹر کی اور سے میں ہو کر گزرا تو میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ میں اسے اسٹیج کرتا، اور میرے پاس فیمیل کیریکٹر بھی وہ نہیں تھے جن کے ذریعے میں ڈرامے کو سامنے لاتا. تو میں نے اسکریچ سے کام شروع کیا، بنیادی حوالوں سے کام شروع کیا. مجھے مغرب کی طرف دیکھنا پڑا. تو اصل میں 50 کے بعد کی پیداوار ہوں، تو ظاہر ہے کہ جو 50 کے بعد کی پیداوار تھوڑا سا کلونیلزم کے اثر سے، تھوڑا سا انگریزی اثر سے، انگریزی ماحول سے زیادہ متاثر رہا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ میں کلاسکس کی طرف جاتا، اس سے پہلے کہ میں ہندوستان کو سنسکرت ڈراموں کے حوالے سے ناپتا، اس سے پہلے کہ میں ہندوستان یا یونان کے پرانے ڈراموں کی طرف دیکھتا، میں ماڈرن ڈرامے کی طرف، انگریزی ڈرامے کے اثرات کی طرف متاثر ہو گیا، افریقن تھیٹر کی طرف متاثر دیکھنے لگا، ایبسٹریکٹ تھیٹر کی طرف دیکھنے لگا، اور تھیٹر آف کروئلٹی کی طرف دیکھنے لگا، تھیٹر آف پاورٹی کی طرف دیکھنے لگا. تو یہاں سے وہ تمام جلال و جمال کے ساتھ، جمال مجھے اردو شاعری کے حوالے سے ملی، اور جلال وہ شہر کے حوالے سے جس نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، اس کے فٹ پاتھ پر ٹوکوں پہ لامسمانی کا منظر میں نے دیکھا. تو ایسے حوالوں سے میں ڈرامے لکھتا رہا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہمارے ڈرامے کو سمجھنے والا بہت کم ہے. لوگ آتے ہیں، پکڑ کر لانا پڑتا ہے، ان کو بولنا پڑتا ہے، کبھی کبھی گاڑی خریدنی پڑتی ہے. تو مجھے ایک بار ایک ریویور نے لکھا کہ آپ ڈرامہ شروع کر دیں، انتظار میں. تو میں نے انتظار کرنا بند کیا، اور ڈرامے لکھنے کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی مبادیات پر، ڈرامے کی شعریات پر اپنی چیزیں تحریریں رقم کرنے شروع کی. اور مجھے بڑی ہمت ملی جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے اہم رسالوں نے ان مضامین کو شائع کیا. تو میں یہاں جدید ڈراموں کے حوالے سے کہ انگریزی ڈراموں نے مجھے کس قدر متاثر کیا، یا پھر ہندوستان کے ڈراموں میں کیسی تبدیلی آئی، جدید رجحانات آج کیا ہیں، اگر آپ اسے خانہ اور ٹائم میں سمجھیں، اٹ از ناٹ بٹ آف بورڈم ٹو یو، تو میں اپنے اس مضمون سے تھوڑی چیزیں سناتا ہوں
تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہندوستان میں ڈرامے کی کیا صورت حال ہے. ایک ایسا اس کتاب میں ایک مضمون ایسا ہے جو پاپولر تھیٹر کے حوالے سے ہے. اس میں پاکستان کے ڈراموں مدینہ جوہر کے ڈراموں پر بھی میں نے تبصرہ کیا ہے. تو ان مضامین کے حوالوں سے میں لوگوں کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ ایک تھیٹر کلچر کی تعمیر ہونی ضروری ہے, جس کے بعد ہم نہ صرف تزکیہ نفس پرگیشن آف دا سول کی طرف جاتے ہیں, بلکہ ہم ایک نئے سماج کی تعمیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اپنا حصہ ہوتا ہے. اور ایسے میں ویسٹرن لٹریچر, ویسٹرن پوئٹکس اور ویسٹرن تھیٹر نے ہمارا بہت مدد کیا ہے. میں ممنون ہوں. اگرچہ آج میں جانتا ہوں کہ سنسکرت تھیٹر میں اسٹیج ڈویژن کیا ہوتے ہیں اور رنگ رس اور نرت کا کیا لہجہ ہے, لیکن آج کا تھیٹر جو ہے مغرب سے بہت متاثر ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی مسائل نہ ہو تب بھی آپ تھیٹر کو سامنے رکھ سکتے ہیں. یو نیڈ اونلی ٹو تھنگس, ون ٹو ایکٹ اینڈ ون ٹو سی. تھیٹر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو اور تھیٹر کو پیش کرنے میں بھی آپ کا انٹرپریٹیشن کس قدر وسیع اور کس قدر پھیلا ہوا ہوتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے. میں اپنے دوست خالد سہیل سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جاوید دانش کی ایک تحریر مجھے دے دیں, آپ زہرا زبیری کی ایک تحریر مجھے دے دیں. میں اس کو اس طرح پیش کروں گا اور کوئی دوسرا آئے گا تو دوسرے طرح سے انٹرپریٹ کرے گا, اور ایک ساتھ اگر 5 ڈائریکٹر کو آپ دیں تو 5 طرح کی باتیں اس سے نکلیں گی, اور ہم حل کی طرف, سولوشن کی طرف یا سماج کو بہتر بنانے کی طرف جائیں گے. تو میرے یہ چھوٹا سا مضمون ہے. اس مضمون میں بنیادی طور پر میں نے موضوعات, ٹیکنیک, جسم کے امکانات. اب آپ کیا اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ پیرالٹک باڈی, ایک آدمی جو پیرالٹک ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح یہ جا کر سکتا ہے اور چلنے کے قابل بناتا ہے, اور کس طرح فکر جذبات کی مدد کر سکتی ہے. ڈرامے میں نئے خیالات کے بیچ آپ پا سکتے ہیں. یہی بیچ ہے سماج کی تعمیر کرتی ہے, اور انسانی تصور اور انسانی حالات, کنڈیشن عرصہ وقت آپ کے ڈرامے میں آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ہیومن باڈی کسی ہدایت کار کے تابع ہو کر کس طرح فنکشن کرتا ہے. آپ ایک آرکیٹیکٹ کی طرح تجزیہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ڈرامہ کے اسٹرکچر کس طرح خود بخود اپنے آپ کو انریول کرتا ہے. یہ میں نے نچوڑ پیش کیا ہے جو میں نے اپنے مضمون میں لکھا ہے. اگر آپ کو مضمون کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, آئدر یو ریڈ دا ہول آرٹیکل اور یو جسٹ آف اٹ, جیسے ایک چھوٹا سا جسٹ ہے. تو اور ایک شاعر کی طرح ہر لفظ پر, چونکہ ہر لفظ کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے, اس لفظ پر ٹھہر کر اس کے پرفارمیٹو آسپیکٹ کو سامنے لانے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ سارے کچھ نئے سماج, نئی دنیا, نئے انسان کی تعمیر کا معاملہ سے جڑے ہیں. آپ کا جسم, آپ کی آواز, آپ ایک ایسے آرٹ اور کولیبریشن میں شامل رہتے ہیں تو دراصل ایک تیاری ہے, ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے. آپ موضوعات کے ساتھ انسانی کیفیات, جسم, آواز, رنگ, روشنی اور سائے کو یکجا کریں, بلڈ اپ کریں, اور ایک ایسا اسپیس یا اسٹیج قائم کریں جہاں آپ کا پرسنل ایڈیٹس کا نظارہ کیا جائے. ایک بڑی اہم بات دیٹ از یور آرٹ, دا فائنل ڈیسٹینیشن. تو اردو ڈرامے میں جو نئے رجحانات ہیں وہ ایک پوائنٹ آف ڈپارچر سے شروع ہوتے ہیں. تھیٹر چونکہ امتزاجی اور کولیبوریٹو فن ہے, لہٰذا اس میں تبدیلیاں ظاہری طور پر دوسرے انداز سے ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرامہ اپنے فنی نقطۂ نگاہ کا تعین اس طرح نہیں کرتا کہ یہ ترقی پسند ہے, جدید ہے, مابعد جدید ہے, نوعیت کی تحریر اور پیشکش ہے. ڈرامے میں کبھی صنفی سطح پر نئے رجحان کا پتہ چلتا ہے تو پھر ڈرامے کی پیشکش میں تبدیلی نمایاں ہوتی ہے. یہ ایک نوع کی پرماننسی اسی وقت ممکن ہے جب روایت کے انحراف کی صورت میں متن کی سطح پر مکالموں کے لہجے اور رنگ میں ڈرامہ بحثیت پیشکش سے کوئی جدت کی گئی ہو, جو بعد میں لچکدار آرٹ کی مکمل تاریخ میں نئے فن کا احساس ہونا سکے.
یا پھر پرانے ڈیفینیشن کو یکسر بدل دیں، جیسا کہ ترقی کے کئی اصولوں کے ساتھ ہوا جو صرف اس زمانے کے ڈراموں کی بنیاد پر شروعات کی. تو آپ دیکھیں کہ اردو کے ساتھ تو معاملہ اور بھی بڑا سخت ہے. انٹرنل ٹرانسفارمیشن میں بڑی تبدیلی پیش آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کنٹری وغیرہ جیسے بڑے ڈرامہ نگار یہ سمجھتے تھے پہلے کہ ڈرامے میں تبدیلی کے لیے بہت وقت لگتا ہے. لیکن آپ کو وقت دیتا ہوگا کہ ایسے ڈرامے لکھے، لیکن اس سے پہلے فرانسیسی انقلاب ایسے ڈرامے پیش کیے گئے جو پورے سماج پورے نظام کی تبدیلی میں اہم تصور کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ یقیناً ہے کہ بطور رچرڈ کرمان اولڈ سو ایڈامنٹلی پرفیکٹ جتنی آپ سمجھتے سے اور اردو کا حال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا پہلے کہ ڈرامے کی بنیاد کو امتیاز علی تاج اور ان کے ہمسروں نے ایک نئی طرز کی تخلیقیت سے آشنا کیا اور اردو ڈرامے میں انسانی زندگی، سماجی اور معاشی مسائل کے موضوعات، صداقت کا شعور، حالات حاضرہ کے تضادات کی گونج سنائی جانے لگی. بڑے اس میں نام ہے، فراج ثانی سے لے کے قدسیہ زیدی تک اور خواجہ مظفر سے لے کر سردار جعفری تک کے گانے اس میں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد رجحان کی تبدیلی ہوئی تو اس کا چہرہ مغربی ڈراموں کے ترجمے سے ہمارے ڈرامے میں شدید طرز میں فکر اور انٹیج پر کرنیلیوں کی بنا پڑی. مغرب کے فارسی اور داخلی عناصر بہت سارے تبادلات ڈراموں میں جذب ہو کر نئے رجحانات کی خبر دیتے ہیں. مغرب کے جن ڈرامہ نگاروں نے اردو ڈرامے کی بنیادی اسٹرکچر، مکالمے کی نوعیت، موضوعات